ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ابتدائی ایام تھے تربیت کے، وہ گئے اور انہوں نے دروازے کو دھکا دے دیا، دستک کی بجائے دھکا دے دیا۔ دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھل گیا تو ایک عورت بیٹھ کر اس دروازے کے پیچھے غسل کر رہی تھی، اس پر ایک نظر پڑ گئی۔ اہل علم جانتے ہیں کہ کتنا ہی گندا منظر ہو، اگر بے ساختہ بے ارادہ اگر کسی پہ نظر پڑ جائے اور انسان فوراً نظر پھیر لے تو وہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی ایسے منظر پہ جس کو دیکھنے کو اللہ نے منع فرمایا، بے ارادہ نظر پڑ جائے اور پھیر لو فوراً، پہلی نظر معاف ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ پہلی نظر پڑی اس نہاتی ہوئی عورت پر، اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی غسل کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہاں بیٹھنے والا مجمع باشعور ہے، عقل مند ہے، دانا ہے، بینا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی غسل کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ پہلی نظر سالبہ کی پڑی، فوراً نظر پھیر لی، اس کو ہم گناہ تو نہیں کہتے، بلکہ اس نہ کردہ گناہ کا احساس سالبہ کو اتنا ہوا کہ آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے، میں نے کیا دیکھ لیا، مسلمان ہونے کے بعد میں نے کیا دیکھ لیا۔ اور پھر نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر روتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ دیکھو یہ احساس گناہ نہیں ہے، لیکن احساس، نہ کردہ جرم کا احساس، اے اللہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ اور پھر عشق مصطفیٰ نے انگڑائی دی، محبت رسول نے انگڑائی لی، عاشقوں کی پہچان، عاشقوں کا انداز، عاشقوں کی غیرت عشق رسول۔ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں، اللہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا، تجھے تیری شان ستاری کا واسطہ اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، اس گناہ کی اطلاع میرے حبیب کو مت ہونے دینا، اگر ان کو پتہ چل گیا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ غمگین ہو جائیں گے، مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ بس اب ایک ہی بات کر رہے ہیں، اے اللہ میرے گناہ کی خبر، تو اس گناہ کا چاہے جتنا بڑا مجھے عذاب دے دے، تیری مرضی، لیکن اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، اگر ان کو اس کی اطلاع ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹے گا، میرے محبوب کا دل ٹوٹے گا۔ کاش نعتیں سن کر کے جھومنے والی قوم اس عاشق کے احساس کو اپنے دل میں پیدا کرتی، ایک ناکردہ جرم کا اتنا احساس کہ میرے محبوب کو خبر ہو گئی تو دل ٹوٹ جائے گا۔ یہاں تو رمضان شریف میں بھی داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں، یہاں تو سود کے حرام کے لقموں سے افطار کر رہے ہیں، افطار پارٹیاں ہو رہی ہے مسلمانوں کی۔ کس کو بلا رہے ہیں؟ جن کے پیٹ نہیں بلکہ ان کا حلق بھی بھرا ہوا ہے۔ افطار پارٹیوں میں مدعو ان کو کیا جا رہا ہے جن کے حلق بھی بھرے ہوئے اور جو روزے سے نہیں ہے، اور جو بھیونڈی کے مضافات میں، مالیگاؤں کے مضافات میں، بمبئی کے مضافات میں جو روزے دار بچیاں اپنی ماں سے افطار کے وقت کہہ رہی ہے، ماں کھجور بھی آج ہمارے گھر نہ آ سکی، افطار کا انتظام تو کر، ان کے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ یہ مسلمانوں کی افطار پارٹیاں، یہ مسلمانوں کا انداز ہے افطار کرانے کا۔ جن کے روزے نہیں ان کے لیے دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں، اور جو پانی پہ افطار کر رہے ہیں اور کھجور کھا کر کے جو افطار کر رہے ہیں ان کا کس کو خیال ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ رمضان شریف غریبوں کے ساتھ غم گساری کا مہینہ ہے، غریبوں کی غم خواری کا مہینہ ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں حضور ایسی سخاوت کرتے تھے جیسے دریا ماہ رمضان شریف میں، حضور تو سخی بہت تھے لیکن رمضان شریف میں سخاوت کا انداز ایسا ہو جاتا تھا جیسے دریا بہہ رہا ہے۔ پڑوس میں بچیاں بھوکی ترس رہی ہے جن کے یہاں سحری کا انتظام نہیں، اور ہم سحری کے بعد کھانے کو گھر کے آنگن میں پھینک رہے ہیں۔ کیا انداز ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تباہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اب تو مسلمان کافروں کو افطار کراتے ہیں۔ یہ غیرت ایمانی ہے لوگوں کی، کافروں کے ساتھ افطار پارٹیاں ہو رہی۔ اللہ سے ڈرو مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، رب کا کچھ خوف کرو۔
اگر تم نے حلق تک کھانے والوں کو کھلایا اور ان غریبوں کو سسکیاں لینے پہ چھوڑ دیا تو قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں۔ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، ایسا بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم نے حضور کی سنت کو ترک کر دیا، بلکہ میرے کریم آقا نے تو یہاں تک فرمایا اگر غریب بستی میں رہتے ہو اور سالن کی خوشبو سالن پکتے وقت 4 گھروں میں پہنچ جائے تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو، کیونکہ جن کے گھروں میں خوشبو پہنچی ہے ان کے گھر تک سالن پہنچا دیا کرو۔ اگر ان کا دل اس خوشبو سے ٹوٹ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں بھی تم سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔